السلام علیکم ناظرین، موجودہ حکومت نے رواں مالی سال کے ابھی 6 ماہ ہی گزرنے کو تھے کہ ضمنی بجٹ پیش کیا ہے۔ اس موقع پر قومی اسمبلی میں شدید ہنگامہ آرائی ہوئی۔ اپوزیشن نے شور شرابہ کیا، نعرے بازی کی، جھنڈے کی اور اس منی بل کی کاپیاں پھاڑ کے اسپیکر کے اوپر بھی پھینکی۔ اس کے علاوہ نوید قمر صاحب بڑے پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، وہ شوکت ترین کی نشست کے سامنے بھی گئے اور شوکت ترین اور شیری مزاری کے ساتھ تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن اسمبلی شگفتہ جمانی اور پی ٹی آئی کی جو رکن قومی اسمبلی ہیں، ایک ان کے درمیان بھی ہاتھا پائی اور شدید تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، اور ایوان کی جو مجموعی طور پر صورتحال تھی وہ کہ زیادہ سازگار سچویشن نہیں قرار دیا جا سکتا اس کو، لیکن پارلیمنٹ ہے، یہاں پہ اظہار رائے کی بھی آزادی ہے اور احتجاج کی بھی آزادی یقیناً ہوتی ہے۔ لیکن اصل ایشو جو ہے وہ یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ جو ضمنی بجٹ یا منی بل پیش کیا گیا ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان میں اپوزیشن کا یہ خیال ہے کہ دو باتیں بڑی اہم چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مہنگائی کا طوفان آئے گا، جو پہلے آلریڈی مہنگائی کی شرح جو ہے وہ کوئی زیادہ تسلی بخش نہیں ہے، زیادہ ہے، عوام مہنگائی سے متاثر ہو رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جہاں پہ گورنمنٹ خود یہ اعتراف کر رہی ہے کہ تقریباً لگ بھگ 360 ارب کے قریب جو ہے وہ ٹیکسوں کے اوپر جو چھوٹ تھی وہ ختم کر دی گئی، اور اب وہ مختلف انڈسٹریز ہیں، وہ بھی ہم آگے بات کریں گے کہ ان سے یہ ٹیکس وصول کیے جائیں گے۔ تو اپوزیشن کا یہ خیال ہے کہ اس 360 ارب کے جو ٹیکس اضافی آئیں گے، یہ براہ راست اس کا بوجھ جو ہے وہ عوام پر پڑے گا، غریب عوام پر پڑے گا، اور اس سے عام آدمی کی زندگی میں مزید مشکلات پیدا ہوں گی۔ اور دوسرا جو اس سارے منی بل کے اندر جو شور شرابہ ہوا، اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو خود مختاری ہے وہ بھی ختم ہوگی، اور دوسرا جو ہے کہ جو گورنمنٹ کا کنٹرول ہے یا جو ریاست کا کنٹرول ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان پہ، وہ ختم ہوگی، اور یہ آئی ایم ایف کے پاس اس کو گروی رکھا جا رہا ہے، اور اس سے جو ملک کی معاشی جو سلامتی اور جو اکنامک سیکیورٹی ہے اس کو شدید خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ یہ دو بڑی سنگین دوسری بات جو ہے بڑی سنگین بات ہے۔ دوسری طرف جو حکومت کا موقف ہے، فائنانس جو منسٹر ہے شوکت ترین صاحب، انہوں نے اس جو ہنگامہ آرائی کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوئی، اس کے بعد جو ہے کہ انہوں نے ایک پریس بریفنگ بھی کی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو 350 ارب کی جو لگ بھگ جو ہے یہ ٹیکسیشن کا جو برڈن بات کی جا رہی ہے مہنگائی کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو نیگوسیشنز چل رہی تھیں، اور اس کے نتیجے میں آئی ایم ایف جو ہے 700 ارب کے جو ریونیو کی یا ٹیکس شوٹس کی یا جو ٹیکس ہیں ان کی ڈیمانڈ کر رہا تھا، لیکن گورنمنٹ نے اس نیگوسیشن کے بعد جو ہے وہ جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں یہ جو 350 ارب کی انہوں نے 343 بلین کا کہا ہے، اور یہ سیلز ٹیکس کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی یا انکم ٹیکس یا باقی جو چیزیں ہیں ان کا تذکرہ نہیں کیا، تو اس کو اگر ملا لیا جائے تو یہ تقریباً 355 سے 360 ارب روپے بنتے ہیں، جو ایڈیشنل برڈن جس کو کہا جا رہا ہے۔ لیکن شوکت ترین صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایڈیشنل برڈن نہیں ہوگا۔ انہوں نے 3 کیٹیگریز بتائی ہیں، جس میں سیلز ٹیکس کا انہوں نے خاص طور کے اوپر تذکرہ کیا ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا جی کہ جو امپورٹڈ مشینری تھی جس کو ایگزیمپشنز دی گئی تھی پہلے، اس سے ٹیکس نہیں لیا جا رہا تھا، اس کو استثناء دیا گیا تھا 17%۔ یہ موجودہ حکومت کے دور میں بھی ایگزیمپشن تھی اس کو، اور اس سے پہلے ماضی کی جو مختلف حکومتیں تھیں انہوں نے بھی ان کو ٹیکس استثناء دیا ہوا تھا، ان سے ٹیکس وصول نہیں کیا جا رہا تھا۔ وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی کہ یہ 112 ارب جو ہے کہ اس سلسلے میں یہ ٹیکس چھوٹ جو دی گئی تھی، اس ٹیکس ایگزیمپشن کو ختم کیا گیا، اور اس کو ایڈجسٹیبل ٹیکس کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کو آگے ہم بتاتے ہیں آپ کو یہ ایڈجسٹیبل کیا چیز ہوتی ہے، یہ بھی آپ کو ہم بتائیں گے۔ دوسرا پھر انہوں نے کہا جو فارماسیوٹیکل جو ادویات سازی کی صنعت ہے، تاکہ قیمتیں ادویات کی جو ہے مناسب سطح پر رہیں، اس میں اضافہ نہ ہو، تو اس لیے ان کا جو خام مال امپورٹ ہوتا تھا
یا ان کی جو مشینری امپورٹ ہوتی تھی تو اس کے اوپر بھی جو سیلز ٹیکس تھا اس کی چھوٹ دی گئی تھی، وہاں سے سیلز ٹیکس 17% وصول نہیں کیا جاتا تھا، تو وہ تقریباً کوئی 160 ارب روپے کا وہ ٹیکس بنتا ہے جو اب وہ چھوٹ ختم کی گئی ہے، اور اس کو بھی ریفنڈیبل اور ایڈجسٹیبل کہا گیا ہے کہ یہ ریفنڈیبل بھی ہے اور ایڈجسٹیبل بھی ہے۔ اور تیسرا پھر انہوں نے کہا جی کو 71 ارب جو ہیں وہ جو لگژری آئٹمز انہوں نے کہا کہ جو اس میں فوڈ بھی اور باقی چیزیں بھی ہیں جو بیرون ملک زیادہ تر یورپ سے یا آسٹریلیا نیوزی لینڈ سے امپورٹ کی جاتی ہیں، کہ ان کو جو سیلز ٹیکس ایگزمپشنز دی گئی تھیں وہ بھی ختم کی گئی ہیں، اور اس کو ایڈجسٹیبل نہیں کہا انہوں نے، اور کہا کہ نہیں، یہ جن کے پاس پیسہ ہے، جو امیر لوگ ہیں، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، وہی امپورٹڈ کھانے پینے کی اشیاء استعمال کرتے ہیں، تو ان کو ٹیکس دینا چاہیے۔ عام آدمی جو مارکیٹ سے دودھ، بیکری، انڈے وغیرہ جو مقامی صدا کی جو خریدی جاتی ہیں ان کے اوپر انہوں نے کہا سیلز ٹیکس نہیں ہے۔ تو یہ جو ریفنڈیبل اور ٹیکس اور ایڈجسٹیبل کی انہوں نے ٹرم یوز کی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ سیکٹرز جو ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کی جائے، کہ معیشت کو دستاویزی شکل میں لایا جائے، یہ جب ہو جاتا ہے تو اس سے آٹومیٹک جو کوئی بھی شخص جو ٹیکسیشن سسٹم سے باہر ہے، جب ڈاکومنٹیشن آف اکانومی میں وہ آ جاتا ہے تو وہ ٹیکسیشن سسٹم میں آ جاتا ہے، پھر اس کو الٹیمیٹلی باقی ٹیکس جو ہے وہ پے کرنا پڑتے ہیں، ادروائز وہ ٹیکس چوری کر رہا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس استثناء کو ختم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک تو ڈاکومنٹیشن آف اکانومی ہو جائے گی، کیونکہ یہ ریفنڈیبل اور ایڈجسٹیبل کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب امپورٹ کریں گے چیز تو اس وقت یہ 17% اس کے اوپر سیلز ٹیکس دیں گے، ڈاکومنٹیشن ہوگی، اور پھر ایک ہفتے بعد 7 دن کے اندر اندر ان کو یہ پیسے واپس کر دیے جائیں گے، یا ان کے انکم ٹیکس یا دیگر جو ٹیکسز وہ پے کرتے ہیں وہاں پر ان کو ایڈجسٹ کر دیا جائے گا، کہ اگر ایک شخص جو ہے کوئی 1 سال کا 1 لاکھ روپے ٹیکس انکم ٹیکس دے رہا ہے اور یہ اضافی 17% اس کو ادھر جب آیا تو اس کو پھر مائنس کر دیا جائے گا اسے 1 لاکھ میں سے، اور پھر اسے اتنا ٹیکس وصول کیا جائے گا 17% نکال کر، جو اس کو ایڈجسٹیبل کہا گیا۔ تو یہ اپیرنٹلی حکومت کو ان ٹرم آف ریونیو جو ہے وہ شاید اتنا فائدہ نہیں ہوگا، وہ شاید اتنا ہی وہ 70 سے 80 ارب جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ہوگا، لیکن یہ جو 112 اور 160 ارب جو 2 سیکٹرز کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ یہ ایڈجسٹیبل اور ریفنڈیبل ہے، یا تو انڈسٹری واپس لے لے گی یا اس کو ایڈجسٹ کر لے گی اپنے انکم ٹیکس یا دیگر ٹیکسز کی مدد میں جہاں وہ پیمنٹس کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ان کو جو انفارمل چیزیں ہیں یا جو ٹیکس سے باہر ہیں ان کو وہ اندر لانا چاہ رہے ہیں، یہ انہوں نے ایک لاجک پیش کیا۔ میرا خیال ہے کہ اس کے اندر کسی حد تک وزن بھی ہے کہ اگر آپ ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ انسینٹیوز دیتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ کسی جگہ پہ آپ انسینٹیو دے رہے ہیں، تو لیکن جب وہ ٹیکس نیٹ میں آ جاتا ہے تو باقی ٹیکس کی جو سچویشن ہے وہ بہتر ہو رہی ہوتی ہے، اور وہاں پہ اس کو جو ریونیو ہے آپ کا ٹیکس نیٹ جب وسیع ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی ریونیو میں اضافہ ہوتا ہے، پھر آپ شرح بھی کم کرتے ہیں تو آپ کا ریونیو بڑھتا رہتا ہے، تو یہ اپریشیٹیبل، قابل تحسین اقدام ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ ہمارے یہاں جو گورننس کا، اکنامک گورننس کا سسٹم ہے جو ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر، صوبائی لیول کے اوپر ہے، جو پرائس میکنزم ہے وہ بڑا ویک ہے۔ قیمت جو ہے وہ کسی ایک چیز کی بڑھتی ہے اور اس سے منسلکہ 1000 چیزوں کی قیمتیں جو ہیں اس سے کئی گنا زیادہ بڑھا دی جاتی ہیں، اور کوئی بھی اس کو روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی بھی ادارہ جو ہے اس کو چیک کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ جو سٹیپس اکانومی کی ڈائریکشن ٹھیک کرنے کے لیے ٹھیک ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر بہتر ہوتا کہ وہ بہت سے ایسے سیکٹر، ریل اسٹیٹ کا سیکٹر یا کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جو ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں، ان کو ٹیکس نیٹ میں بھی اگر لے آئیں تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور سب سے اہم بات جو ہم ہر بار جب بھی مہنگائی یا اس کے حوالے سے کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو صوبائی لیول کے اوپر، ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جو ضلعی انتظامیہ ہے، جو پرائس میکنزم ہے اس کو مضبوط بنانا ہوگا، کارٹلائزیشن کو توڑنا ہوگا، ذخیرہ اندوزی کو ختم کرنا ہوگا، ناجائز منافع خوری کو ختم کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو فعال کرنا ہوگا۔ اگر وہ آپ نہیں کریں گے تو پھر اس قسم کے اقدامات سے شاید اوپر کی لیول کے اوپر اکانومی کے اندر شاید ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے، لیکن نچلی لیول کے اوپر عوام کو بڑی قیمت اس کی مہنگائی کی صورت میں جو ہے کہ اور تکلیف کی صورت میں بھگتنا پڑے گی، اور اس میں پھر فائدہ اپوزیشن کی اس کمپین کو ہوگا جس کمپین کے ذریعے وہ حکومت کو یا حکومت کی اقتصادی پالیسیوں کو ملائن کرتے ہیں، تو وہ روکنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے۔ تو دوسری اہم بات جو اسٹیٹ بینک کے حوالے سے ہے، وہ ہم نے پہلے بھی اس کے اوپر پروگرام کیے تھے۔ میرا خیال ہے کہ اسٹیٹ بینک کو گروی نہیں رکھا جا رہا، نہ ہی IMF کو دیا جا رہا ہے۔
اس کے اندر دو تین بڑی اہم چیزیں ہیں، بڑی اچھی چیزیں ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ بورڈ آف گورنرز کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ ایک پرائیویٹ سیکٹر سے بورڈ بنایا جائے گا جو حکومت تجویز کرے گی اور پریزیڈنٹ اس کی منظوری دیں گے تو وہ حکومت کے کنٹرول میں ہوگا، تو اس لیے وہ انڈیپینڈنٹلی فیصلے کریں گے، گورنمنٹ کی انوالومنٹ کم سے کم ہوگی، تو دیٹس گڈ کہ ایک اٹانومی ہونی چاہیے اس قسم کے اداروں کے اندر۔ دوسرا جو ہے کہ اس کو اسٹیٹ بینک کو پہلی بار جو ہے پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ کیا جا رہا ہے، اس قانون کے تحت وہ پارلیمنٹ میں جواب دے ہوں گے، اس سے پہلے آپ اسٹیٹ بینک کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرا سکتے ان کے آفیشلز کو، تو اب پارلیمانی جو کمیٹیز ہیں فینانس کی یا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ان کے سامنے ان کو پیش ہونا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا، تو اس سے تو پارلیمنٹ کی خود مختاری بالادستی اسٹیبلش ہو رہی ہے، تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پہلے اس قانون میں ان کو اکاؤنٹیبلٹی جو اگر کرپشن کی صورت میں ہوتی ہے تو وہاں بھی ان کو تھوڑی سی جو استثناء حاصل تھے وہ بھی اب ختم کیے جا رہے ہیں ان کو، اور جو ریلیونٹ بورڈ ہوگا اس کے اپروول کے بعد ان کے خلاف بھی کارروائی کی جا سکے۔ تو میرا خیال ہے اس کے اندر پالیٹکس زیادہ ہو رہی ہے، لیکن اگر یہ دیکھا جائے تو اسٹیٹ بینک کی اٹانومی، اس کی خود مختاری اور اس کی فیصلہ سازی کے اندر خود مختاری، اور پھر ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کو جواب دے گی اگر عمل ہے، تو یہ چیک اینڈ بیلنس کا ایک متوازی نظام ہے جس کو سپورٹ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔